مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہ کو گزارش کر رہا ہوں، اور یہ شعر میں نے حضرت کے والد صاحب کی خدمت میں پیش کیا تھا، آج میں حضرت کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حنا بندے وروسے لالا ہے خونے جگر تیرا، حنا بندے وروسے لالا ہے خونے جگر تیرا، تیرے نسبت براہیمی ہے معمارے جہاں تو ہے۔ حضرت اپنے قیمتی مواعظ سے مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرات، علماء کرام، طلباء عزیز اور حاضرین مجلس، میرے لیے یہ قیمتی موقع ہے اور خوش نصیبی ہے کہ بزرگوں کی اس عظیم الشان وراثت کے اس قیمتی اجلاس میں شرکت کا موقع ملا اور ملتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے اپنی بے شمار مخلوقات میں ہم کو انسان اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان بھی ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، دل، دماغ، جگر، معدہ، ہاتھ، پاؤں، غرض بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ اتنی نعمتیں دے دی کہ ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے۔ میڈیکل سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر جو نعمتیں رکھ دی ہیں ان کی گنتی نہیں کر سکے گا۔ پھر دنیا ہمارے لیے بنائی اور ایسی بنائی کہ اس کی نعمتوں کو بھی اگر انسان گننا چاہے تو گنتی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گنتی نہیں کر سکتے۔
وہ نعمتیں جو جسم کے اندر ہے ان کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی، اور جو نعمتیں ہمارے لیے ہمارے جسم سے باہر بنائی گئیں ہم اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ جب گنتی نہیں کر سکتے تو شکر کیسے کریں گے؟ ایسا اللہ تعالی کا اتنے کرم ہیں کہ ہم ان کو پہچان بھی نہیں سکتے، شکریہ کیسے کریں گے؟ پھر نعمتوں کی تکمیل فرمائی، ایمان عطا کی۔ دنیا میں ہم سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں، زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، زیادہ طاقتور ہیں، لیکن ایمان سے محروم۔ ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے فضل سے مہربانی کر کے، کرم کر کے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ کوئی کوشش نہیں کرتی۔ تو فرمایا الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ یہ دنیا جو ہے یہ تمہارے لیے بنائی گئی، سجائی گئی۔ زمین، آسمان، ندی، نالے، دریا، ہوا، پانی، یہ سب انسانوں کے لیے بنایا گیا، اور انسان کو آخرت کے لیے بنایا گیا، پیدا کیا گیا۔ اس کی تخلیق آخرت کے لیے ہوئی ہے، دنیا کے لیے نہیں ہوئی۔ جو لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے سمجھ لیا کہ ان کو دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ گمراہ ہو گئے۔ اس نے کہا بابر ویش کوش کہ دنیا دوبارہ نہیں، کہ بابر مزے کر لو، دنیا دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ یہ اسی بابر کی بات کر رہا ہوں، ہے نا کفر؟ اور کسے کہتے ہیں؟ اسی پر دنیا ہے، دنیا والے اسی پر ہیں، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ وہ پیدا ہوا، اس کو ذرا شعور آیا، شعور آنے سے پہلے گھر والوں نے سمجھایا کہ تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے، تمہارا لباس ایسا ہونا چاہیے، تمہارا گھر ایسا ہونا چاہیے، تمہاری گاڑی ایسی ہونی چاہیے، تمہاری زندگی ایسی گزرنی چاہیے۔ پر کسی نے یہ نہیں تلاشا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں ملی یہ دنیا کی یہ زندگی، اور موت آئے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ سب کچھ سجا لے گا، بنا لے گا، اور سب چھوڑ کے چلا جائے گا، کچھ نہیں رہے گا، نہ کچھ لے جائے گا، نہ کسی چیز سے کوئی کنیکشن رہے گا، سوائے اس کے کہ اس نے زندگی آخرت کے لیے زندگی گزاری ہو۔ تو پھر اس کی نیکیاں دو طرح کی ہوں گی، ایک نیکی ہوگی جو نیکی کرے گا اور اس کا ثواب مل جائے گا اس کو نیکی کا، اور ایک نیکی وہ ہوگی کہ جو باقی رہے گی، وہ شاگرد کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، یا مدرسہ بنا دیا، اسکول بنا دیا۔ ابھی میں نے سنا ماشاءاللہ لڑکیوں کا اسکول سنگ بنیاد رکھا، اور سمجھ لیجئے یہ کام بھی مدرسے والے ہی صحیح طرح کر سکتے ہیں انشاءاللہ، بشرطے کہ وہ اس معاملے میں بھی اسی طرح کھڑی رہے۔ یہ نہ سمجھے مدرسے بنائے گئے لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے، اسکول بھی بنائے جا رہے ہیں لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے، بچوں کا خاص طور سے بچیوں کا۔ میں نے سنا تو بتایا مولوی صاحب نے، مولانا اجود صاحب نے، بیچ میں دوسری بات نکل آئی ہے
لیکن کہہ دوں ضروری ہے بھول جاؤں گا ورنہ. انہوں نے بتایا کہ لڑکوں کے لیے بھی بنا رہے ہیں. تو میں لڑکوں کو بعد میں بنائیے، لڑکیوں کا پہلے جلدی سے بنا لیں. بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہماری ایمان خطرے میں ہے. لاکھوں کروڑوں بچیاں اس وقت ایسی ہیں، بچیاں ہمارے نوجوان جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو کس لیے مسلمان ہیں، اور ذمہ داری ہماری ہے یہ. تو الحمدللہ ان حضرات نے، اس ادارے نے یہ ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ پورا کروائیں گے، اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ، اور یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے یہ ادارے انشاءاللہ. مقصد وہی ہے اور یہی رہنا چاہیے مقصد. اگر دین کی تعلیم دیں گے تو وہ بھی اسی مقصد سے دی جائے گی، اور دنیاوی تعلیم دی جائے گی تو وہ بھی اسی مقصد سے دی جائے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے مقصود کچھ اور بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصود کچھ اور طے فرمایا ہے، دنیا والوں نے کچھ اور مقصود بنا لیا. نتیجہ یہ ہے کہ برائی عام ہو گئی ہے، اور اس کا اثر ہمارے اوپر بھی ہے، ہمارے سماج پر، ملت اسلامیہ پر، عالم اسلام پر. جو بحران ہے وہ یہیں سے تو شروع ہوتا ہے نا، کہ میں نے یہ سمجھ لیا یا یہ سمجھ میرے اوپر حاوی ہو گئی کہ پیدا کر اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا کو آپ استعمال کر لو. دنیا بری چیز نہیں ہے، لیکن مقصود نہیں ہو سکتی دنیا. بس ایک چھوٹا سا فرق ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو مانگا ہی تھا، ایسی مملکت مانگی تھی، ساری چیزوں پر حکومت. اللہ نے ایسے مانگی تھی، نبی تھے، پر مقصود نہیں بنایا جا سکتا. مقصود بنایا تو کھیل بگڑ جائے گا. اسی چیز کو تھوڑا سا، یعنی اپنے ذہن اور دماغ اور دل، معاملہ تو سارا دل کا ہے، دل کو ٹھیک کر لیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اذا صلحت صلح الجسد كله، اذا فسدت فسد الجسد كله. تو بات کہاں سے آتی ہے؟ دل کو ٹھیک کرنے کی بات آتی ہے. کیسے ہم اپنے دل کو ٹھیک کریں گے؟ دل کے اوپر کیسے کام کریں گے؟ دل کو کیسے اس بات پر راضی کیا جائے گا کہ ہماری یہ زندگی آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے کہیں دنیا کی ترتیب نہیں ہے، بس مقصود ہی کو کے اوپر بحث ہے کہ آپ نے اس کو مقصود بنایا ہے یا نہیں بنایا. اگر دنیا کو مقصود بنا لیا بھٹک جائیں گے، آخرت کو مقصود بنا کے رکھا کامیاب ہو جائیں گے. اپنے دل کو اس پر راضی کر لیا جائے، جب دل اس پہ راضی ہو جائے ناکام ہو جائے. اور ہم لوگ یہاں بیٹھے دیندار لوگوں کا مجمع ہے، اور جو بحران ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک بحران خارجی ہے اور ایک بحران داخلی ہے. ساری قوم کی ساری توجہ خارجی بحران پر ہے. خارجی بحران پر بھی توجہ ہونی چاہیے،
لیکن جب تک داخلی بحران کو، انٹرنل کرائسس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تب تک ہم خارجی بحران کا علاج نہیں کر سکتے۔ داخلی بحران پہ کہاں بات ہو رہی ہے؟ کون کر رہا ہے اور کون سن رہا ہے؟ بات کرو تو لوگ جمائی لینے لگتے ہیں، پھر ایک تیسرا بحران کھڑا ہو جاتا ہے۔ سمجھنے کو تیار نہیں ہے لوگ کہ پرابلم کیا ہے، مشکل کیا ہے۔ اگر ہم نے اپنے اوپر کام نہیں کیا تو دوسرے پر کیسے کام کریں گے؟ اپنے اوپر کام کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے پتہ نہیں میری کس بات سے ان کے اوپر کیا تاثر ہوا، فرمانے لگے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، بعد میں دوسروں کی بات کرنا۔ مجھے خود فرمایا ہم سارے زمانے کو ٹھیک کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اپنی بات نہیں کرتے، اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں۔ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آئے گی بھی نہیں، کیونکہ یہ مشکل کام ہے اپنے آپ کو دیکھنا اور اپنے آپ کے اوپر کام کرنا۔ یہ ایک طویل جہد مسلسل کرنی پڑے گی، تب جا کر کے بات بنے گی۔ اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ جسمانی بیماری سے کیا ہوگا؟ آدمی کو زیادہ سے زیادہ مر جائے گا، مرنے پہ ختم نہیں ہوتی ہے زندگی۔ اس غلط فہمی سے نکل آئیے کہ مرنے پہ زندگی ختم ہوتی ہے، وہ تو شروع ہوتی ہے، ٹرانسفر ہی تو ہوتا ہے آدمی کا، ایک اس عالم سے اس عالم میں منتقل کر دیا جاتا ہے، موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ بس زیادہ سے زیادہ موت آئے گی بیماری کے نتیجے میں، جسمانی روحانی بیماری کے نتیجے میں مشکل آ جائے گی، پتہ نہیں ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو روحانی بیماریوں کی طرف توجہ دینی ہے نا۔ مولوی صاحب وہی بات پرانی بتاتے رہو گے، وہ تو کوئی نیا، میرے پاس نیا بتانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، کیا نئی بات بتا دیں گے؟ اگر معاشرہ نہیں سدھرے گا، اگر افراد نہیں سدھریں گے تو معاشرہ نہیں سدھرے گا، معاشرہ نہیں سدھرے گا تو ملت نہیں سدھرے گی، ملت نہیں سدھرے گی تو مقابلہ کیسے کرو گے؟ اب مقابلے کی بات آئے گی تو دوسرے لوگ اس مقابلے کا پتہ نہیں کیا کیا مطلب نکالیں گے، ہمارے لوگ کچھ مطلب نکالیں گے ہی نہیں، دوسرا سارے مطلب نکال لے گا۔ انہوں نے جہادی بنایا ہے نا، جہادی لب جہاد کر لیں گے، زمین جہاد کریں گے، فلاں جہاد کریں گے، فلاں جہاد کریں گے، بنایا نہیں بنایا؟ ہم تو یہ کہنے کی ہمت بھی نہیں رکھتے کہ جہاد ہمارے اوپر فرض عین ہے۔ جہاد سے انحراف جو کرے، انکار جو کرے، وہ ایمان اس کا سلب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کہہ سکتے ہیں؟ بتائیے۔ دوسرا ہر چیز استعمال کر رہا ہے، ہم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا، سبق پڑھانا تو آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، کام کرنا مشکل ہے، جو حال آپ کا وہی ہمارا بھی ہے، مختلف نہیں ہے کچھ حال۔ اسی لیے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے، ہمارے مولانا افتخار صاحب، میسور میں جلسہ ہو رہا تھا، پرانی بات ہے، کہنے معلوم ہے یہ دو کان کیوں دیے ہیں، کیوں دیے ہیں؟ ایک سننے کے لیے، دوسرا نکال دینے کے لیے۔ ابھی کتنے منٹ ہوئے؟ 19 منٹ ہوئے مجھے بات کرتے ہوئے۔ کتنی باتیں میں نے کہی ہیں، ان میں سے یہاں موجود لوگوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا ملے گا جو بتا دے گا کہ یہ 4 باتیں تم نے کہی، نہیں بتا سکتے۔ حضرت
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی تھی بچے کو لے کے، کہنے لگی حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے، آپ اس کو نصیحت فرما دیجئے گڑ نہ کھایا کریں۔ حضرت نے فرمایا کل آ جانا۔ تو بیچاری ماں تھی، لے کے چلی گئی واپس، اگلے دن پھر آئی، دور دراز سے کہیں سے آئی تھی۔ حضرت نے چھوٹے سے مختصر سے الفاظ میں بچے کو نصیحت کر دی کہ بچے تم گڑ مت کھایا کرو، زیادہ گڑ کھانا نقصان دے گا۔ تو عورت خفا ہو گئی کہ یہ بات آپ کل بھی کہہ سکتے ہیں، دوبارہ کیوں بلایا مجھے؟ حضرت نے فرمایا کل میں نے خود گڑ کھا رکھا۔ تو جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس میں ہم سب لوگ مبتلا ہیں، اثر نہیں رہ گیا بات پر سدھارنا تو پڑے گا۔ نہیں سدھاریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی طریقے سے تو علاج ہمارا کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں اپنے اندر سدھار پیدا کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارا آخرت کا معاملہ ہے، دنیا کا معاملہ نہیں ہے۔ صرف دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، کچھ اچھی گزرے گی، کچھ نرم گزرے گی، کچھ گرم گزرے گی، کچھ تکلیف میں گزرے گی۔ اچھا بے عزتی تو بہت ہو رہی ہے نا، یہ تو سب کو معلوم ہے، اس کو بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اتنے بڑے جلسے میں۔ تو بے عزتی کا احساس بھی تو ہونا چاہیے۔ راتوں کو نیند کیسے آتی ہے سکون سے؟ حیرت کی بات ہے کہ رات میں سکون سے سو جاتے ہیں، اتنی بے عزتی رسوائی کے بعد۔ اور یہ بے عزتی رسوائی کا ماحول جو گلوبل عالمی سطح پر ہمارے اوپر ہے، یہی نہیں ہے، صرف ہر جگہ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں، اور اس کے بدلاؤ کے لیے ہمیں باہر سے کچھ نہیں کرنا ہوگا، اندر سے کرنا ہوگا، انٹرنل کرائسس سے نکلنا ہوگا، معاشرے کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ابھی وہ اعلان کر رہے تھے کہ راستے میں گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں۔ ارے راستے سے تو پتھر ہٹانے پر صدقے کا ثواب کا اعلان ہوا ہے، آپ نے گاڑی کھڑی کر دی راستے میں، آپ نے اسکوٹر کھڑا کر دیا راستے میں، آنے والے لوگوں کے راہگیروں کے لیے آپ نے تکلیف کا سبب بن گئے۔ جلسے والوں کے لیے، منتظمین اور ادارے کے لیے جو تکلیف ہے وہ تو الگ ہے۔ عام راہگیر، آج کی بات نہیں، ہمیشہ کی بات ہے، روزانہ کا کام ہے کہ آپ کی گاڑی، آپ کی موٹر سائیکل، آپ کا اسکوٹر، آپ کی چیزیں کہاں کھڑی ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ راستے چلنے کی جگہ پر کھڑی ہے۔ پتھر ہٹانے پر غریب آدمی ہے، ویسے صدقہ نہیں کر سکتا، تو کہا راستے سے پتھر ہٹاؤ تو وہ تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ بنا دیا نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صدقہ آپ نے اتنی ایک چھوٹا سا پتھر ہٹانے کو کہہ رہے ہیں، ہم نے اتنی بڑی گاڑی کھڑی کر دی، تو ثواب کمایا، گناہ کمایا۔ تو بہت سارے ہمارے کام ہیں جس کو ہمیں سدھار کرنا ہے، سدھار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے۔ اور ساری چیزیں ایک ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو کوئی ایک چیز کا ارادہ کر کے جائے نا آج یہاں سے۔ جھوٹ بولنا بند کر دیں گے، خلاف واقعہ بات کہنا بند کر دیں گے، گھما پھرا کے بھی بات نہیں کہیں گے۔ بہت سے سچے لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں لیکن کبھی موقع آتا ہے گھما پھرا کے کہہ دیتے ہیں، وہ بھی نہیں کریں گے۔ ایک چیز کا ارادہ کر لیں، یاد رکھیے گا، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے اور اس نے جھوٹ نہیں بولنے کا عزم کر رکھا ہے، دھیان کریے گا، سچ بولنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جھوٹ نہیں بولنے کا عزم کر رکھا ہے، سماج میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت پیدا کر دیتے ہیں، اگر وہ غیر مسلم بھی ہے۔ سچ بولنا تو بہت بڑی بات ہے، صرف جھوٹ بولنا بند کر دو۔
عزت چاہیے نا، کیسے ملے گی؟ جھوٹ بولنا بند کر دیجیے۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سچ بولنے لگی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ مشکل کا اور زیادہ مشکل کام ہے۔ صرف جھوٹ بولنا بند کر دیں، صرف جھوٹ بولنا بند کر دیں، آپ کے 40 دن کے اندر اندر آپ کے سماج میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں آپ کی حیثیت بدل جائے گی۔ آپ آزما کے دیکھ لیجیے، جھوٹ بولنا بند کر دیجیے بس۔ ایک چیز کی نیت تو آسانی سے کر سکتے ہیں نا، کچھ خرچہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تو ہم کہنے نہیں لڑکیوں کا مدرسہ بنا رہے ہیں، چندہ اسکول بنا رہے ہیں، چندہ دے کے جانا، اللہ میاں کا کام ہے، اللہ میاں کروا دیں گے، ہمیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے کام، اللہ میاں کروائیں گے اسے، اگر قبول کر لیں گے ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے ہوگا انشاءاللہ، تو قبول فرما رہے اللہ تعالیٰ۔ تو میں تو بس ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹ بولنا بند کر دیجیے، وہ بھی آپ کی عزت کے لیے، آپ کے وقار کے لیے، آپ کی حیثیت کو بلند کرنے کے لیے، آپ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کرنے جیسے ہیں، اور کی بات ہی نہیں کرتے، ایک ہی کی بات کر لیں۔ تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، اور انسان میں اور جانور میں یہی فرق ہے کہ جانور کو بے عزتی کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ کسی بندر کو بلا کے کہیں گے آ جاؤ تم صدر بن جاؤ یہاں کے مجلس کے، تو اس کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، وہ اچھلتا کودتا ہی رہے گا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کو ذلیل کریں گے، اس کو نیچے بٹھا دیں گے، کہیں اور بٹھا دیں گے، جوتوں میں بٹھا دیں گے، اس کا بھی اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا، وہاں بھی ویسے ہی اچھلتا کودتا رہے گا۔ جانور ہے، انسان کو اگر آپ اعزاز دیں گے اس کو اس کا احساس ہوگا، ذلیل کریں گے اس کو اس کا احساس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو خصوصیت بخشی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، اور یہ ایمان ہم کو محض اللہ کی مہربانی سے مل گیا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کوئی کمال ہمارا؟ ہمیں تو پتہ نہیں کہ اس گھر میں پیدا ہو جائیں گے تو ہمیں وراثت میں ایمان مل جائے۔ اللہ نے اپنے فیصلے سے الحمدللہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کر دیا، کوئی امتحان نہیں دینا پڑا کہ سب چیز موجود ہوتی، پتہ نہیں قبول کرتے یا نہ کرتے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں، ایمان سے محروم ہیں، قابل بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، ہم تو بیوقوف لوگ ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ دنیا میں موجود ہیں، پر ایمان سے محروم ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سمجھداری کا کوئی دخل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مان لینے میں اور قادر مطلق مان لینے میں، بس اللہ ہی کی مہربانی ہے۔ اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی باقی رہے تاکہ موت بھی ایمان پر آ جائے، تو کامیاب ہو جائیں گے اگر موت ایمان پر آ جائے۔ بس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت یہ اتنا سب مسحبت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، کیا ہے، کیا چاہتے کیا ہیں آپ؟ یہ نہیں فرمایا میں اللہ میاں کا مقرب بندہ بننا چاہتا ہوں، یہ فرمایا بس یہ تمنا ہے کہ موت آئے تو ایمان کے ساتھ آ جائے، بس اس تمنا میں یہ جد و جہد اور کوشش چل رہی ہے اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو ایمان کی زندگی اور ایمان پر خاتمے کے فیصلے پر آمین، اور ہمارے اعمال کو بدل دے۔ ہم نہیں بدلیں گے تو زمانہ کیسے بدل جائے گا؟ زمانہ تو تبھی بدلے گا جب ہم بدلیں گے۔ بدلاؤ ہمارے اندر آنا، قوم کے اندر آنا۔ اچھا سب کی ذمہ داری سب کی نہیں ہے، سب کی ذمہ داری خود کی ہے، اپنے آپ پر اپنی نسلوں پر محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ
جو مہربانی اس نے کی ہے وہ مہربانی ہماری اگلی نسلوں تک باقی رہے، جاری رہے. یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ بھی میسر آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے میں شکر گزار ہوں اس مدرسے کے ذمہ داروں کا، مولانا احمد اللہ صاحب کا، مولانا امجد اللہ صاحب کا، ان تینوں حضرات بھائیوں کا، کہ مجھے آپ حضرات کے بیچ میں حاضری کی سعادت ان لوگوں کی مہربانی سے حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ادارے کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے ارادوں کو پورا کروا دے آسانی سے اور قبولیت عطا فرمائے. آخر دعوانا